بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے کر پہنچیں اور کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، فرعون نے جواب دیا کہ یہ تیرے لیے ٹھنڈک ہوگا، میرے لیے نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اگر فرعون بھی اپنی بیوی کی طرح اپنے لیے آنکھ کی ٹھنڈک کا اقرار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا جیسے اس کی بیوی کو ہدایت دی، لیکن اللہ نے اسے ہدایت سے محروم رکھا۔ اب فرعون کی بیوی نے اپنی باندیوں کو بھیجا کہ اس کے لیے کوئی آیا یعنی دودھ پلانے والی تلاش کر کے لے آؤ، لیکن جب بھی کوئی عورت آپ کو دودھ پلانے کے لیے پکڑتی تو آپ اس کی چھاتی کی طرف توجہ ہی نہ کرتے، یہاں تک کہ فرعون کی بیوی ڈر گئی کہ اگر اس بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا تو اس طرح یہ بچہ مر جائے گا۔ وہ اس بات سے غمگین ہو گئی، اس نے انہیں بازار میں اور تمام لوگوں کے سامنے لے جانے کا حکم دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کسی طرح کسی آیا کا دودھ پینے لگ جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہ پیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں پریشان تھی۔ اس نے ان کی بہن کو کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا اور اس کو تلاش کرنے کی کوشش کر کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا اسے جانوروں نے کھا لیا ہے، اور وہ اللہ کے وعدے کو بھول گئی کہ وہ واپس اس کی طرف آئے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن ایک طرف سے دیکھ رہی تھی اور ان کو اس کا علم ہی نہ ہو سکا۔ اور جب بازار میں تمام دودھ پلانے والیاں عاجز آ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے خوشی کے حال میں کہا کہ میں تمہیں ایسے گھرانے کی رہنمائی کرتی ہوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش بھی کریں گے اور اس بچے کی خیر خواہی کرنے والے ہوں گے۔ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو شک ہونے کی بنا پر پکڑ لیا اور پوچھا کہ تمہیں کس طرح معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اس کی خیر خواہی بھی کریں گے؟ کیا تم اس کو جانتی پہچانتی ہو؟ حتیٰ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک کیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک آزمائشوں میں سے ایک آزمائش تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جواب دیا کہ وہ چونکہ بادشاہ کے خاندان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان سے فائدے کی امید رکھتے ہیں، اس لیے ان کی خیر خواہی کریں گے اور شفقت کریں گے۔ یہ بات سن کر انہیں کچھ اطمینان ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا تو وہ اپنی والدہ کے پاس آئی اور اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ آئیں اور اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو آپ اپنی والدہ کی چھاتی کی طرف مائل ہوئے اور دودھ پینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے دونوں پہلو خوب سیر ہونے کی بنا پر ابھر آئے۔ خوشخبری دینے والے نے جا کر فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹے کے لیے آیا مل گئی ہے، تو اس نے پیغام بھیجا تو دونوں ماں بیٹا اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب فرعون کی گھر والی نے دیکھا کہ بچہ اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ تو ادھر ٹھہر جا اور میرے بیٹے کو دودھ پلایا کر، یہ مجھے بہت پیارا ہے، میں نے اتنی محبت کبھی کسی سے نہیں کی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر اور دوسرے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ ضائع ہو جائیں گے، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ یہ بچہ مجھے دے دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گی اور میرے پاس وہیں رہے گا، میں اس کی خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کروں گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو وہ وعدہ یاد آیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا تھا، اس لیے آپ نے فرعون کی بیوی پر تنگی کی اور یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، بس وہ اسی دن اپنے گھر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اچھی طریقہ اور بہتر انداز سے پرورش فرمائی اور اپنے وعدے کے مطابق ان کی حفاظت فرمائی، اور بنی اسرائیل بھی اسی دوران ذلت و رسوائی اور ظلم و ستم سے محفوظ ہونے لگ گئے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ مجھ سے میرے بیٹے کی ملاقات کراؤ، تو آپ کی والدہ نے ایک دن کا وعدہ کر لیا۔ اب فرعون کی بیوی نے اپنی خزانچی کنیزوں اور وکیلوں کو حکم دیا کہ تم سب لوگوں نے تحفے تحائف سے میرے بیٹے کی عزت و تکریم کرنی ہے اور اس کی نگرانی میں خود کروں گی، اور اپنے ساتھ ایک اور شخص کو اپنا نائب بناتی ہوں جو اس بات کی نگرانی کرے گا کہ کون کون میرے بیٹے کے لیے کیا کچھ لاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر سے لے کر فرعون کی بیوی کے محل میں داخل ہونے تک تحائف اور ہدیے ملتے رہے۔ جب آپ فرعون کے گھر داخل ہوئے اور حضرت آسیہ سے جا ملے تو انہوں نے بھی تحفے دیے
اور بہت خوش ہوئی، پھر کہنے لگی کہ میں اسے فرعون کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ بھی اسے تحائف سے نوازے گا اور اس کی عزت کرے گا۔ جب وہ بچے کو اٹھا کر فرعون کے پاس گئی تو بچے کو فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اسے کھینچا اور اسے زمین کے ساتھ جا ملایا۔ اللہ کے دشمن فرعون کے درباریوں نے کہا کہ کیا دیکھ نہیں رہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تیرے مال و دولت کا وارث بنے گا اور تجھے شکست دے کر تجھ پر غالب آ جائے گا۔ تو فرعون نے یہ سن کر بچے کو قتل کرنے والوں کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کو قتل کر دو۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آزمائشوں میں سے ایک سخت ترین آزمائش تھی۔ جب فرعون کی بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اور پوچھا کہ اس بچے کے بارے میں تیرا کیا پروگرام بنا ہے جو تو نے مجھے ہبہ کر دیا تھا؟ فرعون نے کہا کیا تو دیکھ نہیں رہی کہ وہ مجھے شکست دینے اور غالب آنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ فرعون کی بیوی نے کہا کہ تو اپنے اور اس کے درمیان کوئی علامت مقرر کر لے جس کے ساتھ وہ پہچان سکے۔ ایسا کرو کہ انگارے اور 2 موتی لے آؤ اور اس کو اس کے نزدیک رکھ دو۔ اب اگر یہ بچہ موتیوں کو پکڑ لے اور انگاروں کو نہ اٹھائے تو سمجھ لو کہ یہ بچہ سمجھدار ہے، اور اگر اس نے انگارے پکڑ لیے اور موتیوں کو نہ اٹھایا تو جان لینا کہ کوئی سمجھدار ہو کر موتیوں پر انگاروں کو پسند نہیں کرے گا اور ترجیح نہیں دے سکتا۔ فرعون نے ایسا ہی کیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 موتی اور 2 انگارے رکھ دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے پکڑ لیے۔ تو فرعون نے فوراً اس سے انگارے الگ کیے کہ کہیں بچہ کا ہاتھ جل نہ جائے۔ اب فرعون کی بیوی بولی اب تیری کیا رائے ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملہ پر غالب آنے والا ہے اور اپنے فیصلے نافذ کرنے والا ہے۔